بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص بولنا نہیں جانتا اسے بولنا سکھاؤ، مگر اس توقع کے ساتھ جب وہ پہلی بار بولے گا تو تمہیں ہی گالی دے گا۔ اچھی زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ جو کامیابی کے نشے سے دماغ کو اور ناکامی کے صدمے سے دل کو متاثر نہیں ہونے دیتے۔ ہمارے دلوں کے اندر تضاد بھرا ہوا ہے۔ وہ شخص کسی کی مدد کیسے کرے گا جو مدد کرنے سے پہلے اس کا مذہب جاننے کی کوشش کرے۔ ہم ہر خواب کو حقیقت کا روپ پہنانا چاہتے ہیں۔ خواب محض خواب ہی رہتا ہے سوتے ہوئے۔ خواب آور کھلی آنکھوں سے دیکھا ہوا خواب الگ حیثیت رکھتا ہے۔ جس محبت کو دل میں جگہ دینے کے لیے کوشش کرنی پڑے تو وہ محبت نہیں مجبوری ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، معافی کے حقدار بھی غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والے نہیں۔ امیدوں اور حقیقت کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ جہاں خلوص اور احساس کے رشتے ہوں وہاں پھول کسی موسم کے محتاج نہیں ہوتے، بس کھل اٹھتے ہیں۔ احساس ملاقات کی بنیاد ہے۔ احساس ہمیشہ وہ شخص کرتا ہے جو خود غرض نہ ہو۔ تمام اچھی کتابوں کا مطالعہ پچھلی صدیوں کے بہترین انسانوں کے ساتھ گفتگو کے مترادف ہے۔ جن لوگوں سے آپ پیار کرتے ہیں اور جو آپ سے پیار کرتے ہیں ان کو کبھی معمولی نہ سمجھیں۔ جب ساری دنیا آپ کے خلاف ہوگی تب یہ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ کبھی کبھی سچ کڑوا نہیں ہوتا، لیکن سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ اپنے حق میں حالات بدلنے کا انتظار نہیں کرو، بلکہ اتنی محنت کرو کہ ہر دن آپ کا ہو۔ اگر تم اپنا سفر نہیں روکتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ چلتے ہو۔ کبھی بھی خود کو کسی سے کم تر نہ سمجھیں۔ آپ کی ظاہری شخصیت اور دوسروں کے ساتھ آپ کے سلوک سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، کیونکہ لوگ اس پر یقین کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ کبھی بے وقوف نہ بنو۔ لوگ آپ کو تبھی استعمال کریں گے اگر آپ انہیں موقع دیں گے۔ میں نے ہمیشہ وہاں قدم رکھنے کی خواہش کی جہاں پہلے کبھی کسی نے نہ رکھا ہو۔ دنیا تمہاری عزت کیوں نہیں کرتی؟ انسان کی عزت کا راز 3 چیزوں میں ہے۔ کسی سے حاجت نہ ہو، کسی کو برا مت کہو، کسی کے مہمان کے ساتھ مت جاؤ۔ جب انسان اپنی خواہشوں اور ضرورتوں پر قابو پا لیتا ہے تو اسے کبھی جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وہ کام کبھی نہ کریں جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، کیونکہ کام سے نفرت ڈپریشن اور بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ کچھ ایسا تلاش کریں جو آپ کرنا پسند کرتے ہوں، اس سے آپ اپنا کام انجوائے کریں گے۔ کسی کو تکلیف پہنچانے کے بعد آپ ایک لمحے کے لیے تو خوش ہو سکتے ہیں، مگر یہ یاد رکھیں کہ آپ کو دلی سکون کبھی میسر نہیں ہوگا۔ نفسیات کے مطابق اگر 2 لوگوں کے درمیان معاملات پر ڈسکشن ختم ہو جائے تو سمجھ جاؤ وہ رشتہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ خود کو حد سے زیادہ دوسروں سے شیئر نہ کریں، کیونکہ پرائیویسی بذات خود ایک طاقت ہے۔ اسے لوگ تباہ نہیں کر سکتے جسے جانتے نہ ہوں۔ جتنا آپ دوسرے لوگوں اور چیزوں کی پرواہ کم کرنے والے ہوں گے اتنے زیادہ آپ خوش رہیں گے۔ جو شخص آپ سے دوسرے تمام لوگوں کی برائیاں کرتا ہو، عین ممکن ہے وہ کسی سے آپ کی بھی برائیاں کرتا ہوگا۔ اگر آپ کسی مسئلے پر غور کریں تو آپ کو ڈھیروں مسائل نظر آئیں گے، اور اگر آپ اس کے حل کے متعلق سوچنا شروع کریں
تو آپ کو کئی مواقع نظر آنے لگیں گے۔ ہر نظر اور بات کو سیریس مت لیں۔ دوسرے آپ کے متعلق اتنا نہیں سوچتے جتنا کہ آپ سوچتے ہیں۔ محبت سے چین ملتا ہے کیونکہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہی تو ہیں جو ہمیں اپنی اصلیت کے ساتھ قبول کرتے ہیں، ہماری سچائیوں اور کوتاہیوں کو جانتے ہوئے بھی ہمیں چاہتے ہیں۔ علم طے کرتا ہے کیا کہنا ہے، مہارت طے کرتی ہے کیسے کہنا ہے، طرز عمل طے کرتا ہے کہ کس قدر کہنا ہے، اور دانش مندی طے کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے یا نہیں۔ بعض اوقات انسان کو زندگی کے لیے اتنی سخت جد و جہد کرنی پڑتی ہے کہ اس کے پاس اسے جینے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ یہ توقع رکھنا کہ دنیا آپ کے ساتھ منصفانہ سلوک کرے کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، ایسا ہی ہے جیسے آپ توقع رکھیں کہ بیل آپ پر حملہ نہ کرے کیونکہ آپ سبزی خور ہیں۔ جب انسان کا شعور اور زندگی کا شعور مکمل ہو جاتا ہے تو وہ یا تو ہمیشہ کے لیے خاموشی میں رہتا ہے یا پھر ہر چیز کے سامنے باغی ہو جاتا ہے۔ جس دن عورت کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مرد کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کھلے بالوں والی عورت اور زندگی گزارنے کے لیے چادر والی عورت پسند ہے تو یہ معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بات کا فیصلہ روئے زمین پر آخر کون کرے گا کہ جو تمہارا خیال ہے وہ تو خیال ہے اور جو دوسرے کا خیال ہے وہ نیت کی خرابی اور دماغ کا خلل ہے۔ آپ کی قدر وہ انسان کرتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہو، وہ نہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ایک دوسرے سے ہمیشہ مسکراہٹ کے ساتھ ملیں کیونکہ مسکراہٹ سے ہی محبت کی شروعات ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کے محبوب ہیں تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کیونکہ آپ اس دنیا کے سب سے اونچے رتبے پر فائز ہیں۔ جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں ان کے اپنے اندر کیکر اگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چاہے یا نہ چاہیں ان کے وجود کو کانٹا ہی بننا ہوتا ہے، وہ پھول نہیں بن سکتے۔ برائی میں مقابلہ ایک ایسا مقابلہ ہے جس میں جیتنے والا شخص ہارنے والے سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ دولت اور حسن کے لالچ میں کبھی بھی اپنی سیرت خراب مت کرنا کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی ہی نیند کم ہوتی جائے گی۔ بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاق لوگوں میں، یہ دولت بٹ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور یا امیر ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ جب کبھی لوگوں کی دی ہوئی تکلیف سے دل پریشان ہو تو یاد رکھیں آپ کا رب بہت محبت اور توجہ سے آپ کی بات کو سن رہا ہے اور صرف وہی ہے۔ دنیا کا غم دل میں تاریکی لاتا ہے اور آخرت کی فکر دل میں نور پیدا کرتی ہے۔ انسان پر جب اچھا وقت آتا ہے تو بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائی کے قابل نہیں رہتے۔ سچا انسان تھوڑا جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق بالکل نہیں۔ ذمہ داریوں کے ہجوم میں جو چیز سب سے پہلے گم ہوتی ہے وہ بس اپنی شخصیت ہوتی ہے۔
مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے ہم ان سے بات کریں یا نہ کریں، انہیں ہمیشہ ہماری فکر رہتی ہے، اور وہی لوگ سب سے خاص ہوتے ہیں۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ 3 قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں: جن لوگوں نے مشکل میں ساتھ دیا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں چھوڑا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ڈالا۔ جو لوگ آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی غلط سمجھتے ہیں، ان سے کوئی شکوہ نہ کیجیے، کیونکہ جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے۔ ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے۔ میری تقدیر میں ایک غم بھی نہ ہوتا اگر تقدیر لکھنے کا حق میری ماں کو ہوتا۔ کامیابی کی راہوں میں جس کا تذکرہ ضروری ہے وہ ماں ہے، جس کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور عورت ماں ہوتی ہے۔ آپ کو کبھی خبر نہیں ہوگی جب وہ دکھ میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کا اپنا دکھ نہیں بتاتی، کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ کسی کو ایسے ہی خود سے الگ نہ کرنا، کیونکہ بچھڑے ہوئے چند سوکھے پتے پورے جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں۔ کسی زمانے میں روزانہ رات کو باقاعدگی سے ابو کی ٹانگیں دباتا تھا اور سر کی مالش کرتا تھا۔ پھر لیپ ٹاپ اور اینڈرائیڈ موبائل آیا اور اس فریضے کو گویا بھول ہی گیا۔ پچھلے دنوں ابا جی ایک لمبے سفر سے لوٹے۔ تھکن کی وجہ سے چال میں کچھ لنگڑاہٹ سی محسوس ہوئی۔ نہ جانے کیوں دل میں خیال آیا اور ابا جی کی ٹانگیں دبانے بیٹھ گیا۔ ابا جی نے بس ایک سوال پوچھا، بیٹا موبائل تو ٹھیک ہے نا؟ یہ چند لفظوں کا ایک سوال نہیں، ہزاروں لفظوں پر بھاری ایک نوحہ ہے۔ کچھ لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں، انہیں سب نظر آتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتے۔ سوشل میڈیا میں غرق بچوں، اپنے والدین کو وقت دو، ان کے چہروں کو پڑھو، ان کے کہنے کا انتظار نہ کرو۔ آنسو کا آنا نہ آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جہاں اچھی یادیں ہوں گی وہاں قدرتی طور پر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مگر اس شخص کے لیے کبھی نہ روئیں جو آپ کے آنسو کی قدر نہیں کرتا۔ مرد حضرات زندگی میں اصول بنا لیں کہ بیٹھے ہوئے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، اسے غرور کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جو آپ کے پیچھے ہے اس کی حفاظت کرنا اور جو آپ کے ساتھ ہے اس کی عزت کرنا۔ خرافات کے لیے عورتوں کے پیچھے کبھی مت جانا، عزت، صحت، دولت سلامت رہے گی۔ جب کہیں مہمان گئے ہو تو کھانے کو کبھی برا نہ کہنا۔ جو چیز آپ نے خریدی نہیں اس کا آخری نوالا خود نہ کھانا۔ دوران گفتگو اور محفل میں اپنا موبائل جیب میں ہی رکھنا اچھا ہے۔ دوسروں کی بات غور سے سننا، ہاں نہ میں جواب دینا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا۔ جہاں دعوت نہ دی گئی ہو کبھی مت جاؤ،
خودداری اور عزت نفس بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی موقع ہو، حتیٰ کہ جب بھی گھر سے نکلیں، آپ کا لباس صاف ستھرا اور دھلا ہوا ہونا چاہیے۔ جو کام آپ نے نہیں کیا اس کا کریڈٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو تسلیم کرنے سے آپ کے پوائنٹس بڑھیں گے۔ گفتگو اور تحریر میں آپ کے الفاظ اور گرامر اچھی ہونی چاہیے۔ جب بھی گھر سے نکلیں، آپ کا وائلٹ اور کچھ رقم آپ کی جیب میں ہونی چاہیے۔ دیانتداری واقعی حکمت عملی ہے۔ ایمان والے امانت دار ہوتے ہیں۔ کسی سے کبھی بھی تعلقات کی بھیک نہ مانگنا، خود میں قابلیت پیدا کریں کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، جب تک ان جیسے نہ بن جاؤ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ کسی بھی قسم کی محرومی کا احساس زیادہ تنگ کرے تو غریبوں سے دوستی کر لو۔ زندگی کی تلخیوں کے درمیان ہر وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے ملے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ میں نے کچھ غریب لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کسی کو بیچ راستے میں تنہا نہ چھوڑ دیا کریں، کیونکہ کبھی کبھی انسان کی کوئی منزل نہیں ہوتی ہے اور وہ صرف آپ کی وجہ سے راستے پر چل پڑتا ہے۔ آپ خود اپنے لیے بہترین دلاسا ہے، بہترین دوست، بہترین دنیا اور بہترین تھپکی، جو کسی بھی برے وقت اور حالات میں آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ اپنا خیال خود رکھیں۔ 4 دن کسی کی بھرپور توجہ پا کر ہوا میں اڑنے سے گریز کریں، کیونکہ وہی شخص اگلے 4 دن میں آپ کو زمین پر بھی پٹک سکتا ہے۔ آپ جس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس کی عدم موجودگی میں آپ یتیم ہی رہیں گے، چاہے ساری دنیا آپ کو گلے لگا لے۔ گفتگو ہمیشہ اس سے کرو جو آپ کا احترام کرتا ہو، مشورہ اس سے کرو جو آپ سے محبت رکھتا ہو، اور صحبت اس جو آپ جیسا ہو۔